الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. ہمارے خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے جو قرأت کلام پاک کو پیش فرما رہے تھے. ہمارے درمیان میں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں. یہ بہترین ناطقہ بھی ہیں اور ایک بہترین مقرر بھی ہیں. آج ہم نے ان کو خصوصی مہمان کی خصوصیت کے حیثیت سے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے. تو تشریف لائیں. انشاءاللہ ان کے ایک دو نعت پاک بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ان کا مختصر بیان بھی ہوگا. اس سے قبل کہ میں ایک دو طالبات جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں نام پیش کرتا ہوں. طالبہ نغمہ شیرین وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں نذران عقیدت کا گلدستہ پیش فرمائے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے دربار کی لیوا کی حاضری کی اللہ ہم سب کو بار بار توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اس کے بعد میں رخسار اندر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حج کے متعلق نظم پیش کریں. فرشتوں
دیکھتا ہوں، کہاں میری قسمت یہ حاضری مکہ، کہاں میری قسمت یہ حاضری مکہ، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ ابھی مدینہ طیبہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف اور مدینہ کی گلیوں کی اور مدینہ کی حاضری کے بارے میں ہم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ کی حاضری ہم کو ہماری زندگیوں میں اللہ بار بار مقدر فرمائے، وہاں جانا منظور فرمائے، اور آج کی اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے ہیں اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ میں اس کے بعد میں ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں حضرت مولانا محمد خلیل الرحمن صاحب منا کھیلی سے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی خود ایک نعتوں کا گلدستہ ایک کتاب ہے، آپ نے اس نعتوں کا گلدستہ ہمارے طالبات کے اندر بھی ہم تقسیم کیے تھے، اور کئی بچیاں ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں نعت پڑھنے کا ملکہ بھی رکھتے ہیں اور شوق بھی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو حسن صوت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن وقت کی گنجائش اور وقت کی کمی کی بنا پر ان طالبات کو موقع نہیں دیا جائے۔ انشاءاللہ حج کی سعادت کے بعد آنے کے بعد استقبال حجاج کرام کا جب موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس موقع پر حاجیوں کی آمد پر اور حاجیوں کے استقبال کے موقع پر انشاءاللہ ان طالبات کو موقع فراہم کیا جائے گا۔ بس تمام سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے سفر کو اپنے دربار میں اللہ شرف قبولیت نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے دربار میں پہنچ کر دعائیں مانگنے کے اندر توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میں اس موقع پر حضرت مولانا خلیل الرحمن جو تشریف لائے انشاءاللہ ایک تو نعت آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم تمام کے سامنے آپ مختصر خطاب بھی فرمائیں گے، اس کے بعد پھر آئے ہوئے حاضرین کے لیے انشاءاللہ تہنیت پیش کی جائے گی۔ میں بے حد مولانا عاطف الرحمن صاحب اور دیگر ہمارے معزز سامعین بیٹھے ہوئے اور تمام ہی ماں بہنوں کا شکر گزار ہوں۔ اس سے قبل نعت پاک کے میں آپ کے حوالے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ نعت پاک میں کوئی بتائے دریا کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشائے رات سہانی کس نے دی، ننھے منڈے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا ہے قدرت والا، وہ یکتا ہے قدرت والا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آتش میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا تو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے سب کی سنی، تو یہاں سے انبیاء علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہمارے آنے والی نسلیں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ہر مصیبت میں ہر بلا میں اللہ کو پکاریں۔ ملاحظہ فرمائیں، سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو پالا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو دھول کیا کس نے، اس کے نام کی
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरह दिल जो संभले तो मैं फिर जानिबे खज़रा देखूं। दिल जो संभले तो मैं फिर जानिबे खज़रा देखूं। अब तो बस नाते पाका या तकरीबन मौलाना आतिफ रहमान रशादी के हवाले आपके समाता के हवाले करता हूँ। मुनाज़रा काश आती तो मेरी यूं ही बसर हो मेरी। काश आती तो उम्र यूं ही बसर हो मेरी। सुबह कांपे मैं तो फिर शाम, सुबह कांपे मैं तो फिर शाम। मैं तो तैबा देखूं। सुबह कांपे मैं तो फिर शाम। मैं तो तैबा अब तो बस कोई धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस कोई धुन है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखूं जाऊं बरोबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम खुदा से तरह ज़बाने कानों में बस गूंजी अज़ाएं। बस एक सदा आ रही है बरोबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ कभी हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मांगी है हमने जितनी दुआएं मंजूर हो गई मकबूल हो गई। क्योंकि ये मेरा मिज़ाब रहमत सर पे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोए आगे लाफे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अपनी अता से बुलाए मुझ पे मेरे करम मेरे रब ने किया है। पहुंचाए फिर हकीम के अंदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज का ये मुतबर्रिक जलसा दो तरह का जलसा है। एक तो मदरसा अरबिया नूरुस सफ़ा लिल बनात के तलबा को अपने इजहार ख्याल बशकल
नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का मौका हुआ। दूसरे हम तमाम को मौलाना मोहम्मद हफीज साहब के इस मदरसे के तलबा से मिलने का मौका मिला। और दूसरा जलसा जो है हमारे हुज्जाज आज़मीन हुज्जाज की एजाज में जो है ये जलसा मुनक्किद हुआ। बड़ी खुशी हुई। मौलाना मन्ना खलील के मौलाना की तौहीद पर मबनी नज़म को सुनकर जो हमद बारी ताला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अब यहाँ पर तमाम लोग बहुत देर से शायद बैठे हुए हैं, मैं आपके दरमियान ज़्यादा हैल नहीं होना चाहता, लेकिन अल्लाह ताला जो दिलो दिमाग में बातें डाल रहा है वो दो चार बातें आपके सामने आपके गोशे गुजार कर जो है मैं रुखसत होऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास इतनी इस्तेदाद हो, इतना जो है रुपया पैसा हो कि वो खाने काबा जाकर वापस आ सकता है, तो उस पर जो है हज फर्ज है। अगर कोई माल रखकर भी हज को नहीं जाता है, एतराज करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद है कि चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कम अज कम एक मरतबा जिंदगी में जैसा कि फर्ज है हज बैतुल्लाह की सआदत से हम किनार फरमाए। हज इस्लामी अराकीन में से एक रुकन है, लेकिन इसमें बिदात बहुत ज्यादा हो गई। आप वो तमाम बिदात को जो है सराहत के साथ पेश करने की जरूरत नहीं है। ये हज को जाने वाले लोगों के जो खुराफात हो रही हैं और बड़े बड़े जो है जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा से साबित नहीं है। लेकिन ये आज़मीन हुज्जाज के ये जो है जो जलसा मुनक़्क़िद किया गया है वो उसका असल मकसद जो है मदरसे के तलबा से मुतारुफ कराना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और एक बच्ची का तालीम हासिल करना गोया एक खानदान का तालीम हासिल करना है। मौलाना की ये इस सही को अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अब जो आज़मीन हज जो है उनसे मैं ये कहूँगा और आप लोगों को भी गोश गुजार कर रहा हूँ, जैसे ही हम हमारी पहली नजर काबतुल्लाह पर पड़े तो हमको जो है बाआवाज़ बुलंद मेरे साथ बोलिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार पढ़ना है। और उसके बाद अल्लाह से ये दुआ करना है पलक झपकने से पहले कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावा बना। अगर ये बोलना ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ऐ अल्लाह मैं जब भी जहाँ भी जो भी जायज़ दुआ मांगू तो उसे कबूल फरमा। अल्लाह का निहायत ही करम है, अल्लाह का एहसान अजीम है कि हमको मौलाना की सोहबत में बिठाया और मेहमान रसूल की सोहबत में बिठाया। अल्लाह का एहसान अजीम है। हमारी दिल की तमन्ना ये थी कि हमारे अतीक मौलाना साहब कि ये साल हज को जाए। हम रात दिन दुआ करते थे कि मौलाना का जाना हमारा जाना है, और क्या है अल्लाह की रहमत है, उनके साथ में सुख की दुआएं हैं, अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं उन्हें बाहर भी। बस मैं इतनी बात कहते हुए ख़त्म करूँ। इसलिए ख्वाहिश करता हूँ कि आप 1-2 मिनट में अपनी बात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सबको दीन की बात सुनने की और बोलने की तौफीक अता फरमाई। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला इतनी बड़ी मुबारक जगह जाने के लिए सआदत दी, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी और सआदतमंदी की बात है। अल्लाह पाक हज की जो तौफीक देते हैं वहाँ पर अपनी सलाहियत की बुनियाद पर
منصب کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر آدمی جا نہیں سکتا، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں۔ وہاں پر قدم اٹھائے نہیں جاتے بلکہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم دعا کریں، تڑپ کریں کہ جو ہے ہم بھی اللہ پاک کے گھر کو دیکھیں اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر بھی جذبے ہو، ہمارے اندر بھی تڑپ ہو کہ جیسے ہمارے استاد جا رہے ہیں ایسے ہم بھی آئندہ سال اگر ہمیں زندگی باقی ہے تو ہم بھی جائیں گے۔ اس طریقے سے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تیرے گھر کی ہمیں بھی سعادت دے، تیرے نبی پاک کے روزے پر جا کر ہم بھی سلام کو عرض کریں کہ ہمارے اندر جذبے ہو، ہمارے اندر تڑپ ہو۔ جس کے اندر جذبہ اور تڑپ ہوگا اللہ اس کو قبول کریں گے، جس کے اندر تڑپ اور جذبہ نہیں ہوگا وہ جہاں آدمی نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم بھی تڑپیں اور جو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ حاجیوں سے دعا کی درخواست کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، ہمارے آپ کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے طفیل میں دنیا بنائی گئی، جس کے طفیل میں جو ہے ساری کائنات کو سجائی گئی، وہ کائنات کے سردار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے کہ اے عمر، ہمارے جو ہے نا آپ عمرے کے سفر میں جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرنا اور سواری ہماری رہیں گی اور آپ سوار ہوں گے اور ہم آپ کے جو ہے نا نکیل پڑتے راستے پر چلیں گے۔ یہ بڑی مبارک بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ پاک نے ہمارے مولانا عتیق صاحب کو اور ہمارے حاضرین حج یہاں پر موجود ہیں، ان کو اللہ پاک نے اتنی بڑی شرف سے مقبولیت نوازا۔ دعا کریں کہ اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کو ہر موڑ پر ہر جگہ ان کی رہبری اور دستگیری فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمیں یاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اصل مقصد یہ ہے کہ حج کو جانے کا کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے، اللہ کے پاس جو ہے نا قرب شرف سے نوازا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری حالات دنیا کے اندر امن و امان کے ہو جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں جو ہے نا ہم حج کے سفر کو جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت کی خیال ہے کہ ہر موڑ پر پورے عالم کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے جو ہے نا عالم کے لیے ہدایت کے فیصلوں کی دعائیں کرنا ہے۔ ہر مسلمان کی جو ہے نا حالات درست ہو جائے، اس کے لیے جو ہے ہم گزارش کرتے ہیں جتنے بھی یہاں پر حاجی ہیں وہ لوگ پورے جو ہے نا عالم کے لیے دعا کرے کہ 100% زندگی میں دین آ جائے۔ اور ہمارے ماں بہنوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ گھروں کی تعلیم کو زندہ کرے، گھروں کے اندر تعلیم کے ذریعے سے دین زندگی میں آئے گا۔ جب تک دین زندگی میں نہیں آئے گا گھروں کی تعلیم سے جو ہے نا آج ہمارے امت کا حال بگڑ چکا ہے۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ گھروں کی تعلیم کو زندہ کرے، ہمارے فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کرے۔ صبح اور شام کی جو ہے نا جب بھی ہمیں وقت ملا ہمارے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم کو جو ہے نا زندہ کرے۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا عتیق صاحب کی محنت بہت ہے اس علاقے کے اندر، بنجر علاقے کے اندر انہوں نے اتنی اچھی محنت کی اور یہاں پر جو ہے نا تعلیمی نظام کو قائم کیا۔ ایسے بنجر علاقوں کی ضرورت تھی اس بات کی کہ جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا مولانا کا بھی ساتھ دیا۔ اس بات کو کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے حج کی مقبول اور سعادت نصیب فرمائے۔ لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم رب العالمین۔ جیسا کہ ابھی تمام ہی معزز لوگوں سے آپ سن رہے تھے، 5-10 منٹ کا وقت مولانا نے مجھے دیا ہے۔ انشاءاللہ 5-10 منٹ کے اندر ہی جن آیتوں کو میں نے پڑھا اسی آیتوں کے ضمن میں آپ کے سامنے پیغام پہنچاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عبادت کا حکم دیا۔ 1,24,000 انبیاء، صحابہ، تبع تابعین، اولیاء کرام، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، مقررین اور آنے والے نسلوں پہ یہ پیغام ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں،
یہ یا ایھا الناس کا جو لفظ ہے مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، کیونکہ مکے میں اکثریت مسلمانوں کی بہت کم تھی اور اکثریت غیروں کی زیادہ تھی، اور یا ایھا الذین آمنوا مدینے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، کیونکہ مدینے میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور کم قلت میں غیر لوگ مشرک لوگ پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان معبودوں کی جو عبادت کرتے ہیں ان کو آپ کرنا ہوگا، ان کو انکار کرنا ہوگا۔ اللہ نے سب سے پہلے مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان عظیم ہے، اس آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوہر بار میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج مدرسہ عربیہ نور الصفا للبنات میں عازمین حج کا سفر حج پر اس سال جو اللہ کے گھر کے لیے اور بیت اللہ کے لیے اور حج کی سعادت کے لیے جو عازمین حج نکل رہے ہیں ان کا آج یہاں پر ایک تہنیتی پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں عازمین حج شرکت کیے، اور خصوصی طور پر ہمارے مدرسہ عربیہ نور الصفا للبنات کی تمام طالبات نے اس مدرسے کے ذمہ دار جو میں عتیق الرحمن الحمدللہ اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری اور بیت اللہ کی حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا ہے، اور حج کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے اس موقع پر یہاں کی تمام طالبات، جو فارغ طالبات ہیں وہ بھی طالبات، اور جو اس وقت پڑھ رہی ہیں وہ تمام طالبات نے میرے اس سفر حج کے روانہ ہونے کے موقع پر الوداعی تقریب منعقد کی، جس میں تمام طالبات نے شرکت کی، اور یہاں کی مدرسہ حاضہ کی جو طالبات اس وقت موجود ہیں وہ تمام طالبات نے نعتیہ کلام پیش کیے۔ اور آج کے اس پروگرام کے اندر شہر بیدر کے بھی عمائدین شہر بھی تشریف لائے تھے، جس میں ہمارے عالی جناب سید شمس الدین صاحب اور عالی جناب عبدالحمید صاحب صفا موبائل، اور اسی طرح ہمارے جمیل بھائی پروفیسر، اور میرے والد بزرگوار عالی جناب الحاج محمد عطاء الرحمن صاحب، اور اسی طرح محمد خواجہ صاحب جو سابق ہمارے اس کے جیلر ہیں، وہ بھی اس مرتبہ سفر حج کے لیے نکل رہے ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور خواتین بھی ماشاءاللہ تشریف لائی تھی۔ اور ہمارے خصوصی مہمان کے حیثیت سے جو منا کھیلی سے حضرت مولانا محمد خلیل الرحمن صاحب اور اسی طرح حافظ تبریز صاحب، یہ دونوں احباب بھی یہاں تشریف لائے تھے، اور مولانا خلیل الرحمن صاحب نے بہت بہترین انداز میں نعتیہ کلام پیش کیے اور حمد باری تعالیٰ پیش کیے، اور حاجیوں کے متعلق بھی آپ نے نظم پیش کیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مختصر خطاب فرمایا، اور آخر میں تمام طالبات اور اسی طرح یہاں آئے ہوئے تمام مہمانوں کی یہاں پر شال پوشی کی گئی، اور ان تمام کو تہنیت پیش کی گئی، اور تمام طالبات نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور تمام طالبات نے میرے اس مرتبہ سفر حج پر روانہ ہونے کے سلسلے میں بھی نظم پیش کیے، اور تمام بچیوں نے اور تمام طالبات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس سفر حج کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس سفر حج کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں مقبول بنائے، مبرور بنائے، اور جتنے عازمین حج اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے نکل رہے ہیں، نکل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے نکلنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری بار بار مقدر فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کی حاضری بھی اللہ تعالی ہم کو ہماری زندگی میں بار بار مقدر فرمائے۔ اور تمام آئے ہوئے مہمانوں نے اور تمام طالبات نے آخر میں دعاؤں کی درخواست کی اور دعاؤں کی التجا کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام طلباء و طالبات کو، آئے ہوئے تمام مہمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری مقدر فرمائے۔ یہ چند کلمات تھی جو میں نے آج کے اس تہنیتی پروگرام کے متعلق عرض کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سفر کو اپنے بارگاہ رب العزت میں اللہ قبول فرمائے۔